بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کے اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر و غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرت ناک سزا پائی۔ قارون کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون اور حامان کے ساتھ کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزات لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ قارون خوبصورتی اور دانش کا مالک تھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کرتا، اس لیے بنی اسرائیل اسے منور کہتے تھے۔ قارون اپنی جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی۔ لوگ اس کے نیک اخلاقی سے بہت متاثر تھے، اس لیے لوگ اس کی بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے کہ سامری نے منافقت اختیار کی تھی۔ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر چھوڑ کر سرزمین طیہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات یکا یک بدل گئے اور اس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کچھ یوں کیا ہے: قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگوں کی جماعت بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ان کنجیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اور ہر ایک کنجی چمڑے کی بنی ہوتی، جو کہ صرف ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ شہر بن خوشب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قارون نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے 1 بالشت زیادہ لمبا کپڑا پہننا شروع کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایک آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین تک لٹکا کر کھینچتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ ایک دن قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنے قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد ان کی یہ بات سن کر بولے: افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہیں۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا: اتراؤ مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر فخر نہ کر، اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، یعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کرے، اور اپنے دینوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہو، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر،
اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ فسادیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ اور دانش کے بنا پر دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ جب بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی، اس لیے وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو مال دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہے، آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ تب وہ عورت آپ کے جلال سے سہم گئی۔ اس نے توبہ و استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے کثیر مال دے کر اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کے حالت ہی میں قارون کو بددعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے۔ لہٰذا قارون اپنے مال و دولت اور اپنے محل سمیت زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے۔ تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی؟